کیا جائے نماز پر کپڑے استری کرنا جائز ہے؟ میں نے کچھ دنوں پہلے فیس بک پر ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے، اس سے جائے نماز پر بیٹھے فرشتے جل جاتے ہیں۔ بھائی جائز ہے، جائے نماز پہ آپ استری کر سکتے ہیں، فرشتے نہیں جلتے اس سے۔ فرشتے تو پھر گرمیوں میں بھی بیچارے پسینے پسینے ہو جاتے ہوں گے، کیونکہ فرشتے تو زمین پہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو جو سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے، بعض دفعہ اتنی شدید گرمی ہوتی ہے مسجد میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا، تو وہ فرشتے کیسے افورڈ کر پاتے ہوں گے؟ اور جب فرشتے اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو سورج کے قریب سے گزر کے جاتے ہوں گے، جب اس سے نہیں جل رہے تو آپ کی استری سے کہاں جلیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، آپ استری کریں، بے شک جائے نماز پہ کریں، اور جو اعتراض کرے اس کو آپ سمجھا دیں کہ بھئی اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ بھائی فرشتے جلیں نہ جلیں، آپ بہرحال جل رہے ہیں لازمی، ٹھیک ہے نا؟ میں جائے نماز پہ استری کر رہا ہوں، اس سے فرشتے تو نہیں جل رہے لیکن آپ پتہ نہیں کیوں جل رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر وہ اعتراض کرنا یعنی جلنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ جائے نماز کو واشنگ مشین میں دھونا، کیا ہم جائے نماز کو واشنگ مشین میں دھو سکتے ہیں؟ سلمہ بی بی دبئی سے، جی واشنگ مشین چیزیں دھونے کے لیے ہی ہے، تو جائے نماز بھی دھو سکتے ہیں آپ اس میں، لیکن اگر ناپاک کپڑوں کے ساتھ آپ نے جائے نماز کو دھویا تو پراپر پاک کرنا پڑے گا، جیسے کہ ناپاک کپڑے پراپر پاک کرنے پڑتے ہیں۔ آج کل جو آٹومیٹک واشنگ مشین آ رہی ہے اس میں کم سے کم 3 دفعہ پانی بہا کے گزرنا ضروری ہے، ورنہ وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ واشنگ مشین سے کپڑے نکالنے کے بعد جب اچھی طرح دھل جائیں نا، نکالنے کے بعد ٹب میں ڈالیں اور پانی بہا دیں، جب صابن نکل جائے اس کے بعد، صابن وابن نکل گیا تو ٹب میں ڈالیں یا مشین میں ہی ڈال دیں اور پانی ایک دفعہ بہا دیں، یعنی پانی یہاں سے آ رہا ہو اور ادھر سے نکل کے جا رہا ہو، اس طرح سے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ کیونکہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے۔ تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا، اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی، ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو، تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا، اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے، کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے، ریلیشن ہے، تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں۔ فوج میں نا، جب ہم جو NCC کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں، تو وہ فوجی صوبے دار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے، تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں، بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنٹ پہ لو بیٹھ کے، چلو بھائی، اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اب ڈنٹ پیل رہے ہیں، ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ، تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ، ٹھیک ہے نا، 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے، لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے، اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو، اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے، ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے۔ ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے۔ اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے، دوسری نماز شام 3:30 بجے، 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے۔ جہلم والی سرکار نے تو کر دی، فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں، تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا۔ ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عصر میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو۔ یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے۔ اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی، 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی۔ دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں، ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہی ہیں نا۔ تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ۔ تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے، اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے، اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا ہے۔ اہل حدیث، حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے، لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا۔ تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے، تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں؟ یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں؟ عصر۔ حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں
کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. بزنس ہی اللہ کی یاد, اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت, سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر, تو کیسا ریلیشن ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے, مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے, اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس, سورج ڈھلکنے کے وقت, الی غسق اللیل, اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں, مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں, لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت, جب بالکل کیا ہو جاتا ہے, اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر, اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا, غروب ہو گیا, لیکن ابھی روشنی ہے, اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے, یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو, تبدیلی, چینجنگ, آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں, اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے, ابھی دن طلوع ہونے والا ہے. پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا, بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے, جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا, بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر کر دیا, ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے, گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں, معتد بھی قابل ذکر دلوک, وہ ایک عصر میں ہوتا ہے, ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں, اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں, 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا, سورج کا ڈھلکنا, تو معتد بھی ڈھلکنا, قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے, ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے, اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت, تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین, یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں, ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے, یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں, اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے, اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. جو معتد بھی, دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا, ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت, واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے, لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسا تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا, تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا, جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان, وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ, آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے, میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے, اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی, تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے, درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ, آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے, اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی, تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے, آپ نے تو چائے بولا تھا, تو چائے میں تو کوئی بھی چائے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی، تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا، اکمل نہیں. اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے، نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار، تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں، میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو، اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا، نبی نے بھی تو کلام کیا ہے، تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے، تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا، پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو، اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں، تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں، لیکن کیا کریں سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی، پہلے میں مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا. جب کسی حکم کا مدار کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھائی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھائی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں، اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں، بڑا مزہ آ رہا ہے، آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی، اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا؟ بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے، لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے. اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو، ٹینشن ہے یا نہیں وہ 2 پڑھا کرو. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہوں پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول، اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے رہے نماز، وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا، جدت آتی ہے، وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں. تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے. تو ٹائم جو ہے نا، اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے، اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے، لیکن دلوک شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور
وقرآن الفجر، فجر والا ٹائم، یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے، تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے، اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے، حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں، لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی، اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آگے۔ تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا، اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے، اوقات کی تبدیلی۔ جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے، حالانکہ اصل میں نہیں ہے، اصل میں تو کچھ اور ہے، لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو، تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے، وہ وقت میں بڑی تبدیلی۔ تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم۔ صرف فجر ہی کا ٹائم ہو، ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہیں، عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہیں، مغرب میں الگ، انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو، نہ ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے، اسے عشاء بھی چاہیے، لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے، اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے، لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے، اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے، ہر وقت نہیں چاہیے، شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے۔ اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی، میرے پاس اس کے علاوہ تبھی تو 5 نمازیں ہیں، تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو، کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے، تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز؟ باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا، اس پہ وہ آ جائیں گے۔ تو میرے بھائی، تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیلی ہوگی تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے۔ آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ، صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا، نیند پوری ہوتی ہے، خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم پوری، کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہے۔ دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں، اٹھوں، میں اللہ کے سامنے جاؤں۔ ہم تو پوستیوں کی طرح، میجورٹی تو سوری ہوتی ہے نا، اٹھتی 12 بجے ہے کم وقت، اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور۔ شاعر نے کہا تھا، اگلا مصرع بھول گیا کیونکہ نبی میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا 9th کلاس میں اردو ادب میں، وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور۔ واہ واہ، اب یاد آ گیا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے۔ شاعر نے کہا ہے ارینی، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو گوئے اوجے تور، تور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی، تو وہ والا منظر، وہ روحانی منظر ہوتا ہے، وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کوہ طور والا منظر، روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی۔ یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے، کوئی میرے پہ توہین کا فتویٰ نہ لگا دینا بھائی۔ تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں، تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی، بولو۔ اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز، اصل کیا ہے، 5 ٹائم دن میں۔ تبھی علماء کہتے ہیں معاف ہی نہیں ہوتی ہے، کبھی موت تک چلتی رہتی ہے، کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا، ٹائم آئے گا تو نماز لازم ہوتی رہے گی، یا تو ٹائم روک لو۔ ہم جب گئے تھے وہاں ناروے میں تھے نا، تو بہت لمبی رات تھی، تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا، تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا تھا۔ فجر 8:45 بجے ہو رہی تھی صبح، اور عشاء میرا خیال ہے 4:30-5 بجے۔ تو چونکہ ٹائم رکا ہوا تھا نا، مغرب کے بعد عشاء کا وقت، فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا، عشاء کا وقت، عشاء کے بعد فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا، تو ٹائم رک گیا، تو نماز بھی کیا ہو گئی، رک گئی۔ ٹھیک ہے، دیر سے پڑھو، تو کیونکہ ٹائم چینج ہوگا تو حکم اللہ کا نماز کا آپ کی طرف متوجہ۔ ہاں، جن علاقوں میں 6 مہینے 3 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں ہے، وہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پھر حدیث میں کچھ اور ہے، وہ پھر ابھی مسئلہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں دلوک شمس ہو رہا ہے، سورج نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جاتا ہے، تو وہاں پھر نمازیں کس طرح ہی پڑھی جائیں گی، ٹائم کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ